جو دل پہ گزرتی ہے کرتے رہیں گے، ایک طرز تغافل ہے سو وہ ان کو مبارک، ایک عرض تمنا ہے سو ہم کرتے رہیں گے۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ میں آپ کو آج کی اس پروکار اور خوبصورت تقریب میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کی یہ پروکار تقریب اردو کے نامور اور احساس شاعر، مظلوم اور لاچار کے شاعر، بے کس اور بے بس کے شاعر، مزدور اور مجبور کے شاعر، انسانیت اور بنی نوع انسان کے شاعر جناب فیض احمد فیض صاحب کی یاد میں منعقد کی جا رہی ہے۔ اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے، ہماری خوش بختی ہے کہ آج دختر فیض پاکستان سے یہاں تشریف لائی ہیں اور وہ اس پروگرام کی مہمان خصوصی ہیں، چیف گیسٹ ہیں۔ جس طرح وہ پہلے آپ نے کتابیں لیں، یہ ان کی نئی کتاب آئی ہے، اس سلسلے میں ہم نے یہ تقریب جو ہے اس کا انعقاد کیا۔ جب آپ کتاب پڑھیں گے تو آپ خود سمجھیں گے کہ یہ کتاب اور نسخہ ہائے وفا آپس میں کتنی ریلیٹ کرتی ہیں۔ سے گزارش کروں گا کہ دختر فیض جب سٹیج پہ آئیں تو ان کا بھرپور استقبال کیجئے گا کہ آپ سب کو اور ہمیں سب کو یہ مان ہے، ہمارا یہ فخر ہے کہ یہ ہمارا قیمتی اثاثہ ہے۔ تو آپ کی بھرپور تعلیم۔ آپ اور ان کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں ہوں گا، لیکن میں چاہوں گا کہ ان کا مختصر سا تعارف کروا دوں۔ ویسے تو وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ آپ ہمہ جہی شخصیت کی حامل ہیں۔ آپ نے براڈ کاسٹنگ کی، ایکٹنگ بھی کی، وہ ہم بعد میں پوچھیں گے ابھی میں ان سے۔ ایکٹنگ کے حوالے سے انگریزی زبان میں بننے والی پاکستان کی پہلی فلم بیانڈ دا لاسٹ ماؤنٹین، اس میں آپ نے اداکاری کی۔ پاکستان ٹیلی ویژن میں پروڈیوسر رہیں، جنرل مینیجر کے عہدے پر کام کیا اور آپ کو پہلی خاتون ڈائریکٹر پروگرامز ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہے۔ 4 دہائیوں سے زیادہ میڈیا میں کام کرنے کا تجربہ رکھتی ہیں۔ آپ 3 مرتبہ دولت مشترکہ براڈ کاسٹنگ ایسوسی ایشن کے بورڈ کی صدر رہ چکی ہیں اور آپ کو اس بورڈ کی پہلی خاتون صدر منتخب ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ آپ کو آرٹ کونسل کی پہلی خاتون چیئرپرسن ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہے۔ آپ فیض فاؤنڈیشن کی روح رواں ہیں اور فیض میلے کے انعقاد میں کلیدی کردار ادا کرتی ہیں۔ تو فیض صاحب کا ان کے لیے لکھا گیا ایک شعر پیش کرنا چاہوں گا، وہ نظم ہم بعد میں سنیں گے۔ ایک منیزہ ہماری بیٹی ہے جو بہت ہی پیاری بیٹی ہے۔ تو میں چاہوں گا ان کے شایان شان استقبال کیجئے گا۔ تشریف لاتی ہیں دختر فیض منیزہ ہاشمی صاحبہ۔ آپ کی بات بولتا ہوں۔ جی پریزنٹیشن پہلے بات جی ہاں یار تینوں نہیں پتا پروگرام میں نے میم سے یہ 4-5 دن میں بہت کچھ سیکھا ہے اور مینوں دابے بھی مار دے رہے تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ صبح سے گھبرا کے میری مت مر گئی ہے۔ میں جی 3 زباناں چ گلاں کرنی واہ، تہاڈی اجازت نال۔ انگریزی میری ماں کی زبان ہے، پنجابی میرے پیو کی زبان ہے، اردو میری قومی زبان ہے۔ واہ، میں معذرت چاہوں گی اگر میں رل مل کے اگے پیچھے ہوندی جاواں۔ سارے 3 زبان سمجھ رہے نا؟ جی جی۔ تے نارویجن مینوں نہیں آتی، وہ میں انہوں بٹھایا نال اپنے واسطے۔ جب یہ طے ہوا
ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ? ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਦੇ, ਬੋਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਰੋਲਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਜੀ ਜੀ रोटी नहीं खानी ना जाके, तो मन नहीं खोनी। सॉरी। ये बात है जून की। जब जून के महीने में मैं और अस्त्री मिले ब्रैडफोर्ड में, और वहाँ उसने जिक्र किया कि ये एक जो किताब छप रही है, जो कि हमने पहले बात कर ली थी कि छप सकती है वगैरह वगैरह, तो उस वक्त उसने मुझसे कहा कि ये छप रही है और ये लॉन्च हो रही है नॉर्वे में। तो मैं चूँकि हमेशा से इस किस्म की हूँ, आज भी हूँ, शर्मिंदा नहीं हूँ, हमेशा से मेरे दिमाग में उसी वक्त एक ख्याल आता है। मैंने कहा अस्त्री मैं नहीं आ सकती, तो कहने लगी क्यों नहीं आ सकती? तो मैंने कहा कहो ना अपने। सो आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू Ashley and to Mela House for inviting me for this inauguration yesterday. उसके साथ फिर मुझे ख्याल आया कि क्यों ना हम फैज़ की और महफिलें करें, और उसके बाद ये खातून बैठी हैं जिन्होंने मुझे और एक ड्रामा सिखाया कि ला ये हैगा नॉर्वे, तो ये हैगा डेनमार्क, तो ये हैगा स्वीडन, ये मैंने सारी तरफ पर आ दी। तो मैं इंशाल्लाह तीनों मुल्कों में जाऊंगी और तीनों मुल्कों में जाके फैज़ की बात करूंगी। और मेरे लिए इस बात बहुत बहुत एजाज़ की बात है कि ये पहले सिर्फ मेरे लिए नहीं, और ये कल भी मैंने जिक्र किया था, मेरे लिए नहीं, ख़ानदान के लिए नहीं, फैज़ फाउंडेशन के लिए नहीं, बल्कि पाकिस्तानी जितने भी अवाम हैं उन सब के लिए बहुत एजाज़ की बात है कि पहली मरतबा फैज़ इस खत्ते में या इस जगह या, तो बहुत शुक्रिया। तो फिर मैंने ये सोचा, तो फिर बात हुई, तो उसके बाद फिर आपका फ़ोन आया कि तुसी इत्थे भी आओ। मैं कहा चलो आ जाने हैं। फैज़ की बात करने में तो मुझे हर वक्त खुशी भी है और मेरे लिए एजाज़ की बात भी है, और मेरी ये जिम्मेदारी भी है, क्योंकि देखिए जो जो बातें आपने आज सुनी माशाल्लाह, और मैं खुद सुन सुन के कई जगह हैरान हुई, बहुत मुझे अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया सबकी बातें सुन के, क्योंकि मुझे अपने बाप की एक शक्ल नज़र आ रही थी जिससे मैं इतनी ज़्यादा आई वॉज नॉट फेमिलियर विद। लेकिन मैं आपको फैज़ का वो रूप दिखाना चाहती हूँ जो आप में से कोई नहीं जानता, सिर्फ 2 लोग इस दुनिया में जानते हैं, मैं और मेरी हमशीरा, और वो था फैज़ द फादर। None of you unfortunately have the privilege of knowing this man who was a father and what kind of father he was. अब मेरी बहन की, वैसे मैं आपको ऐसे ही बता दूं, इस वक्त लंदन में है, आज 10 है ना, हाँ, कल वहाँ फैज़ मेला हो रहा है जिसमें वो मौजूद है। उन्होंने मुझे ही बुलाया था, मैंने कहा जी मैं इधर होंगी, तो शी इज़ टॉकिंग अबाउट हिम देयर। लेकिन उसकी भी किताब 19 तारीख को लंदन में पहली दफ़ा लॉन्च हो रही है, जो उसने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है, जिसमें शी हैज़ ऑल्सो टॉक्ड अबाउट हर फादर। लेकिन मेरे लिए अब ये किताब जो आप लोगों ने खरीदी है, बहुत आपका शुक्रिया, क्योंकि आपको इसमें वो शख्स नज़र आएगा जो आप नहीं जानते। कैसे? कोरोना का ज़माना सी, वेले बैठे सा, घर बंद सन, बोरियत हो रही सी, खौफ आ रहा सी, मौत सामने नजर आ रही थी, और बच्चे मेरे घर में पोते पोतियां टपन डे से आज छुट्टियां छुट्टियां छुट्टियां, तो छुट्टियां छुट्टियां। मैं अपनी 2 कुड़ियां, मेरे अपने 2 बेटे हैं, पोतियां मेरी 2 हैं, मतलब मेरे 5 पोते पोतियां हैं, लेकिन मेरी 2 पोतियां हैं जो मेरी जिगर का टुकड़ा है। मैं उन्होंने पढ़े, मैं इधर आओ दादी, नो इट्स आई सेड कम डाउन, यू हैव टू वर्क विद मी। मैं उन्होंने पढ़िया, उन्होंने बैठे बैठे मैं सारे फैज़ दे जिन्ने भी खत सन मेरे को, मैं उन्होंने पढ़ाए, उन्होंने बैठ के उसके सेगमेंट्स बनाए, तस्वीरें मैंने उसको पकड़ाई, क्योंकि इस किताब में आपको ऐसी तस्वीरें मिलेंगी जो आपने नहीं कभी देखी, क्योंकि वो कहीं नहीं छपी, और मैंने उसके लिए अपने लिए बनाई है। तो बैठ के हमने उस ज़माने में मैंने बैठ के ये किताब लिखने का फ़ैसला किया। अब इसमें अगर आपने किताब ली है तो इसकी वजह से उर्दू तर्जुमा भी पाकिस्तान में है, अगर किसी को चाहिए तो मुझसे बात कर ले, मैं आपको भिजवा दूंगी।
اس کے بعد ہم نے بات کی تو میں سوچتی تھی میں کہ کتاب خط چھاپ دیں گے. تو میرا بیٹا چھوٹا والا عدیل ہاشمی, شاید اس کو آپ دیکھیں گے ابھی, اس کی شاید آپ اس کو جانتے بھی ہیں, انہیں کیا بورنگ. I said, excuse me? And then who wants to? Don't be silly, it's very boring. I said, what do you mean? کہنے لگا, letters to your father, fine. But what are you going to say in that book? So then I thought to myself, I said, بات تو ٹھیک کر رہا ہے. تو یہ جو conversations with my father آپ اس کو دیکھ رہے ہیں, یہ ایک ان کی طرف سے conversation ہے جو ان کے خط ہیں جو انہوں نے دنیا کے مختلف حصوں سے مختلف اوقات میں مجھے لکھے. میں کالج میں تھی, میری شادی ہوئی, پی ٹی وی میں تھی, بہت سے مختلف قسم کے خط ہیں, اور میں نے انہیں خط اب لکھے ہیں اپنی زندگی کے بارے میں جو ان کے بعد میں نے جی ہے. So in a manner of speaking, it's a kind of a catharsis, it's a kind of a dialogue that I'm talking to my father now and telling him about all those years that he has not been with me, so that I make sure that he knows everything that has happened in my life. ماننے والے یہ تو مانتے ہیں کہ ہیں اوپر, بے شک ہیں, لیکن میرے دل میں جو باتیں ہیں وہ بھی تو مجھے کرنی ہے. اس کے بعد جب میں یہ لکھنے لگی, میں بات لمبی نہیں کرنا چاہتی, اس کے بعد جب میں لکھنے لگی تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے جو میرے والد صاحب نے مجھے خط لکھے تھے وہ انہوں نے ایک بیٹی کو لکھے تھے, ذاتی خط تھے, پیار کے خط تھے. تو کیا میں آپ کو پڑھاؤں, آپ کو پڑھاؤں؟ Am I being insensitive to my dad کہ میں ان کے ذاتی خط آپ تک پہنچاؤں؟ سوچتی رہی. پھر میرے 2-3 بہت پیارے دوست, اس خط میں اس کتاب میں سب مینشنڈ ہے, میرے بہت پیارے 2-3 دوست, بزرگ دوست جن سے میں بہت عشق کرتی ہوں, پیار کرتی ہوں, جن میں سب سے بڑا نام ڈاکٹر عارفہ سیدہ زہرا کا ہے. میں ان کے پاس گئی, میں کہ ڈاکٹر صاحب میں لکھا, ان میں خط چھپتا ہے؟ تو کہنے لگی, ان کا میرا پنجابی میں تعلق رہتا ہے, کہنے لگی تینوں نہیں پتا ایک فیض دا روپ ہے پیو دا, وہ تیرے علاوہ تے چیمی دے علاوہ مائی سسٹر کوئی نہیں جانتا. تے دس نا دنیا نو, شاعر سی, صحافی سی, ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ سی, ریولوشنری سی, مارکسسٹ سی, رائٹر سی, فلم میکر, فلم دے بھی کہانی لکھتا سی, پر پیو بھی تے سی. تے کسی نے پتا ہے واٹ واز ہی لائک ایز اے فادر؟ ہاں شوہر بھی تھا, وہ تمہاری ماں نے لکھے ہیں خط, دریچے میری, سلیبیں میری دریچے میں, وہ آپ لوگوں نے شاید پڑھی ہوگی, وہ فیض کی وہ لیٹرز ہیں جو انہوں نے ایلس کو لکھے. تو کہنے لگے تیری ذمہ داری بندی ہے ٹو دا نیکسٹ جنریشنز ٹو کم فار دیم ٹو نو فیض واٹ واز ہی لائک ایز اے فادر. سو یس, گو اہیڈ اینڈ رائٹ اٹ اینڈ گو اہیڈ اینڈ پرنٹ دم. تو ان اور بھی لوگوں سے میں نے بات کی تو مجھے محسوس ہونے لگا یہ بہت ضروری بات ہے کہ اب میں زندگی کے اس وقت پہ پہنچ گئی ہوں, میرا اب سورج غروب ہو رہا ہے, مجھے اندازہ ہو رہا ہے, تو میرے اندر جو کچھ بھی ہے وہ مجھے دنیا کو دے کے جانا ہے, اپنے بچوں کو بھی دے کے جانا ہے, اپنے پوتے پوتیوں کو بھی دے کے جانا ہے, لیکن آپ لوگوں کو بھی دے کے جانا ہے کہ آپ بھی اس شخص کو جانیں جس کو, جن کی آپ نے شاعری بھی سنی, باتیں سنی اور واہ واہ کی, تو وہ واٹ واز ہی لائک ایز اے فادر. تو آپ جب اس کتاب کو پڑھیں گے آپ کو مزہ آئے گا جو خط انہوں نے مجھے لکھے. اب میں تھوڑی سی ایک ابھی پریزنٹیشن سے پہلے ذرا ڈرامہ ہو رہا ہے تھوڑا سا, میں یہ اچھا پھر میں نے سوچا زہرا نگاہ کا نام سب نے سنا ہوگا, بے شک. میں نے ان سے کہا زہرا آپا آپ پیش لفظ لکھیے اس کا. اب اس کے صرف 2-3 جملے میں آپ کو سنانا چاہتی ہوں. تمہاری تحریر میں ایک ہلکا سا غم چھپا ہے, اور وہ غم ہے کہ اپنے شاندار باپ کے ساتھ وقت نہ گزارنے کا, ان کے ساتھ زیادہ باتیں نہ کرنے کا, اور جب تم اپنے بچوں کو ان کے بچوں سے باتیں کرتے دیکھتی ہو تب تمہیں اپنی محرومی کا احساس ہوتا ہے. ایسا ہوا, ابھی میں بتاتی ہوں. پھر آخر میں لکھتی ہیں
میزو، میرا نام میزو بھی ہے، گھر میں کہتے ہیں مجھے پورا یقین ہے کہ تمہارے خط فیض صاحب تک ضرور پہنچ گئے ہوں گے، واہ واہ، اور ان کے چہرے پر مسکراہٹ بھی آئی ہوگی، اور پھر انہوں نے اپنے مخصوص انداز سے کہا ہوگا ہمارے جانے کے بعد ہماری میزو واقعی بڑی ہو گئی ہے، اب تو اسے سوئچ آف کرنا اور سوئچ آن کرنا بھی آ گیا ہے، میں بتاتی ہوں۔ پھر انہوں نے سگریٹ بجھا دیا ہوگا۔ معلوم نہیں جنت میں سگریٹ پینے کی اجازت ہے کہ نہیں، اور نہیں ہے تو ہو سکتا ہے انہیں اسپیشل پرمیشن مل گئی ہو۔ تم کو بہت سی دعائیں اور پیار، خیر طلب زہرا پر۔ تو یہاں سے تو کتاب یہ شروع ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر ہم جب باتیں کرتے ہیں تو میں، کیونکہ مجھے ایک پریزنٹیشن بھی آپ کو دکھانی ہے، وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ آپ میں سے کسی کو یہ نہیں معلوم، وہی بات جو ہم کر رہے تھے کہ فیض had such a sense of humor۔ آپ کو تو ایک فلسفی لگتے تھے نا، وہ خاموش تباہ، بہت پولائٹ، بہت جینٹل، بہت ہمبل، بہت نرم مزاج۔ ان کے ہاتھوں کو جب آپ ہاتھ لگاتے، میں ہاتھ پکڑتی تھی ان کے، تو لگتا تھا جیسے میں ایک مخمل کی چیز کو ہاتھ لگا رہی ہوں، گلابی رنگ کے نرم نرم پیارے پیارے ہاتھ۔ لیکن وہ آدمی ہی had a sense of humor۔ پیاری میزو جانم، یہ خط ہے 1965 کا۔ ہم سینڈ سپٹ سے بول رہے ہیں، کراچی والوں کو تو پتا ہوگا۔ آج اتوار کا دن ہے اور فروری کی 13 تاریخ ہے، جو ابھی ابھی یاد آیا کہ شاید ہماری سالگرہ کا دن ہے، اس لیے اور کسی کو یاد نہیں دلایا۔ تو آج ہمارا مصور صادقین کے ساتھ یہاں دن گزارنے کا وعدہ تھا۔ صبح اٹھ کر بہت سے لوگوں کو فون کیا کہ چلو بھی ہمارے ساتھ چلو، لیکن کسی نے بھی حامی نہیں بھری۔ آخر میں اور تمہاری امی اکیلے یہاں پہنچے۔ خیال تھا کہ صادقین کے علاوہ اور تو کوئی نہیں ہوگا، وہ بیٹھ کر تصویریں بنائیں گے اور ہم پڑھنے لکھنے کا کام کریں گے۔ خیر قریب آئے تو کیا دیکھتے ہیں، یہاں سے وہاں تک پولیس کھڑی ہے۔ ارے پتا چلا کہ بادشاہ کی سواری گزر رہی ہے۔ پھر ہٹ میں پہنچے تو سامنے ایک بہت سی لمبی بس کھڑی تھی، اور ہٹ کے اندر فرش سے عرش تک لڑکیاں ہی لڑکیاں تھیں۔ صادقین نے معذرت کرتے ہوئے کہا یہ میڈیکل کالج کی بچیاں ہیں، بغیر اطلاع کے آ گئی ہیں، امید ہے آپ برا نہ منائیں گے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، رونق ہے۔ افواہ، کوئی ہڑبونگ، پتلی موٹی لمبی چھوٹی، سفید کالی نیلی پیلی، ہر سائز اور ہر رنگ کی نہ جانے کتنی لڑکیاں تھیں۔ بیچ میں کسی نے ہمیں پہچان لیا اور آٹوگراف کا نعرہ حیدری بلند کیا۔ پھر کیا تھا، آدھ پون گھنٹہ اس مشقت میں صرف ہو گیا، اور کسی کے پاس ڈائری اور کاغذ تو تھا نہیں، تو انہوں نے اس کے لیے امی کا آدھا پیڈ ان کی نظر ہو گیا۔ اب یہ لوگ کھا پی کر راک اینڈ رول کے ریکارڈ بجا رہی ہیں، جس پر تم کو خط لکھنے کا جی چاہا۔ تو یہ خط تھا جو مجھے بہت اچھا لگتا ہے، اور بھی ایسے تھے جو میں نے سوچا میں آپ پوچھ رہا ہوں۔ اچھا، یہ ایک اور ہے، ابھی اس کو میں بعد میں بتاؤں گی۔ یہ ہے ایک خط جو کہ میرے لیے بہت ہی پیارا خط ہے، جس میں انہوں نے بہت ہی مزے کی بات کی ہے۔ پیاری میزو، اب یہ خط ہے 1980 کا۔ دفتر درد سر کا جیسے تم نے ذکر کیا، اس کا تو کوئی علاج نہیں، آپ لوگ تو جانتے ہو گے۔ جہاں تک ہو سکے ہمارا سوئچ آف والا نسخہ استعمال کرنا چاہیے۔ یہ میں نسخہ آپ کو پہلے بتا دوں، پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ کسی کا مزاج تو کوئی بدل نہیں سکتا، پھر بھی انسان کوشش کرے تو کچھ تھوڑا بہت تو عقل سے کام لے ہی سکتا ہے، اور عقل کی بات تو یہ ہے کہ محض پریشان ہونے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ بہتر یہ ہے کہ جب کوئی پریشانی کا مضمون پیدا ہو تو اسے دور کرنے کی کوشش کے ساتھ ساتھ
انسان کچھ سوئچ آف بھی کر لے کہ جو ہونا ہے سو ہونا ہے، رونے دھونے سے کیا فائدہ۔ اپنا نسخہ تو یہ ہے جو ہم بیروت میں بھی استعمال کرتے رہے کہ جب بم گرنے کی آواز زیادہ قریب سے آنے لگتی تو ہم منہ لپیٹ کر سو جاتے۔ ہمارے دوست اکثر پوچھتے تھے کہ اتنے تم شور میں سو کیسے سکتے ہو؟ ہم نے بتایا کہ انسان اپنے پورے دماغ پر زور ڈال کر یعنی ول پاور کو کام میں لا کر کچھ بھی ٹھان لے تو کسی نہ کسی حد تک کامیاب ہو ہی جاتا ہے، اور یہ کام ہو ہی جاتا ہے۔ تو یہ تو سوئچ آف ہو گیا۔ واہ، اب آگے آتا ہے تو دفتر، میں نے ظاہر ہے کوئی رونا رویا ہوگا پی ٹی وی کا، ہو گیا تھا پروموشن نہیں ہوئی تو یہ ہو گیا، تو چاڑا پہ گیا تو فلانا۔ دفتر سر درد کا تو جو تم نے لکھا ہے اس کا تو کوئی علاج نہیں۔ جہاں تک ہو سکے ہمارا سوئچ آف کرنے ہونے والا نسخہ استعمال کر لو۔ اس سے بھی اچھا نسخہ مرحوم فیروز خان نون کا ہے، لیکن وہ شاید صرف بڑے افسر ہی استعمال کر سکتے ہیں۔ وہ نسخہ یہ ہے کہ جب ہم دلی میں تھے تو ملک صاحب وائس رائے کے کونسل کے ڈیفنس ممبر تھے۔ ایک دن میں اور بڑے بخاری صاحب ان سے دفتر میں ملنے گئے، دیکھا کہ ملک صاحب کی میز پر ایک بھی کاغذ نہیں اور وہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے چرٹ پی رہے ہیں۔ بخاری صاحب نے کہا، ملک صاحب لڑائی ہو رہی ہے، جنگ ہو رہی ہے، اور آپ ڈیفنس کے ممبر ہیں، آپ کو کوئی نام نہیں ہے۔ ملک صاحب بولے، شاہ جی کم دانا پوچھو، جنہ کرو ان نہیں ودتا جاندہ ہے، اس واسطے اسی کر دیں۔ تو یہ بھی ایک خط تھا۔ تو یہ میں اب آپ کو سنانا چاہ رہی تھی کہ یہ دیکھیں، ان کو بھی ہم والد صاحب کہتے ہیں، اور یہ دیکھیں یہ سینس آف ہیومر تھا۔ اب میں آپ کو ایک پریزنٹیشن دکھانا چاہتی ہوں جس کے ساتھ ساتھ میں باتیں بھی کروں گی۔ جاؤ بھیا، یہ ہم کو نا ادھر کرنا پڑے گا۔ مجھے شروع کرو یار۔ اب میں تو فیض صاحب جیل چلے گئے اور 4 سال جیل میں رہے، پھر آئے اور پھر بھی آنا جانا ہوتا رہا ان کا۔ ان کی نوکری ایسی تھی پاکستان ٹائمز کی جس میں رات کو وہ کام کرتے تھے اور دن کو سوتے تھے، ہم دن کو اسکول جاتے تھے۔ تو میرے ساتھ ان کی ملاقاتیں کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں کچھ کم رہیں اس وجہ سے۔ تو مجھے بہت محسوس ہوتا تھا کہ میرے والد کہاں ہیں۔ تو اس لیے ایک میرے سینس آف ویکیوم ان مائی لائف مجھے اس وقت اتنا محسوس ہوتا ہے، کیونکہ میں جب اپنے بیٹوں کو دیکھتی ہوں اور کس طرح وہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ اس طرح ہیں کہ اسکول جا رہی ہیں تو ہوم ورک کتنا ہے، تو کون سی کلاس میں ہے، تو کتنا امتحان دیا، کتنے نمبر آئے۔ میرے ساتھ ایسا نہیں تھا، تو اس لیے مجھے ایک بہت سینس آف ایمپٹینس لگتی ہے جب میں فیض کی اس طرح سے بات کرتی ہوں۔ نیکسٹ کی کہانیاں سنتی تھی کیونکہ وہ ہوتے نہیں تھے، تو وہ کہتی تھی فیض جب بچہ جڑا سی نا انہوں دودھ دے دیو تو پی لینا سی، نہ دیو تو روندا بھی نہیں سی، چپ کر کے پیا رہتا سی، اتنا صابر سی، اتنا خاموش سی، اتنا پیارا سی۔ تو which is very surprising ladies and gentlemen، کیونکہ he was the middle son، بیچ کے تھے، عنایت اوپر تھے، اپنا طفیل اوپر تھے، عنایت یہ تھے، فیض بیچ میں تھا۔ And they usually say
that the middle offspring is the one who is neglected. لیکن وہ بہت زیادہ اپنی ماں کے ساتھ اٹیچ تھے اور اپنے والد کے ساتھ بھی اٹیچ تھے. چینج. یہ جو میرا بچپن ہے بہت کم تصویریں ہیں میرے والد صاحب کے ساتھ، لیکن اگر آپ دیکھیں if you can see the affection in his face and otherwise also, but he was a man who was very loving when he was there. When he was there, but he was always in another world, as it were. وہ کسی اور ہی دنیا میں، کسی اور ہی باتوں میں، کسی اور ہی خیال میں، جو کہ اتنا زیادہ. اور اس وقت مجھے یاد ہے کہ I used to think, اب میں سوچتی ہوں that it was more important that he should be thinking of the world than to be thinking of me, because today he is still alive. That because of that. Next up for me. یہ وہ تصویر ہے کہ جب آپ کو جس رات وہ ساہیوال جیل سے خط پڑھیں گے آپ، یہ آپ کو سب کتاب میری کتاب میں ملے گی. یہ شخص، اب میں چونکہ اب اس طرف نہیں آنا چاہتی کہ جس طرف تھوڑا سا کچھ اداسی کی بات ہو جائے، لیکن میرے لیے یہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ مجھے اپنے والد صاحب جب یاد آتے ہیں، یقین جانیے، پتہ نہیں آپ میں سے کون مانے گا کہ نہیں مانے گا، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کہیں یہ وہ ایک دم مجھے خوشبو آئے گی، میں یوں چونک جاؤں گی. تو ظاہر ہے کسی نے ان کا پرفیوم استعمال کیا ہوگا. اب آپ کی اپنی بلیف ہے، میری بلیف ہے کہ وہ گزر کے گئے ہیں، میرے پاس آئے ہیں. میرا یہ ایمان ہے خواتین و حضرات، میرا ایمان ہے کہ وہ شخص میرے ساتھ آج بھی ہے، اب بھی ہے، اس وقت بھی ہے، ورنہ میں یہاں کیوں آؤں؟ میرا تو کوئی آپ سے تعلق نہیں ہے. تو یہ جو ان کی محبت ہے، جو ان کا کنیکشن ہے، کل بھی شاید میں نے بتایا تھا، میں آج دوبارہ بتاتی ہوں کہ فیض صاحب ہمارے لیے، میرے لیے اور میری ہمشیرہ کے لیے کوئی بینک، کوئی زمین، کوئی فیکٹری، کوئی گاڑی، کوئی زیور، کچھ نہیں چھوڑ کے گئے. ایک کتاب چھوڑ کے گئے، نسخہ وفا. اور وہ کتاب یقین جانیے کس طرح سے ان کی نظموں سے کبھی کبھی رائلٹی آتی ہے. تو اسی وقت کیوں آتی ہے جب مجھے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ کیوں آتی ہے؟ یقین جانیے اب 3.5 لاکھ. ابھی میرے سیکٹری نے مجھے یہاں آ کے بتایا تھا، میڈم آپ کا ٹیکس پچھلے سال کا 3.5 لاکھ روپے بن رہا ہے. میں نے غش آ گیا. میں نے آج ہی کانٹریکٹ سائن کیا ایک رائلٹی کا، جو اس کو آدھے پیسے کور کرے گا اور آدھے پیسے لاہور سے آئے. یقین جانیے اب میں جھوٹ نہیں بول رہا. تو یہ جو مجھ میں ایک احساس ہے کہ وہ میرے ساتھ آج بھی ہیں، انہیں میری آواز آتی ہے، یا ایک کنیکشن ہے. اب اس کو آپ جو مرضی معنی دیتے ہیں، جو مرضی کہتے ہیں کہ سرکمسٹینشل ہے، کوئنسیڈنس ہے، تیرا دماغ خراب ہے، تم کی سمجھ نہیں ہے، فلانا، جو مرضی کہو، لیکن میرا دل جو ہے وہ یہ کہتا ہے. تو مجھ پہ چھوڑ دیں، میری حالت پہ چھوڑ دیں. تو یہ تصویر بھی ایک بہت پیاری لگتی ہے مجھے. اب اگر آپ سوچیں تو اب تقریباً 41 سال ہو چکے ہیں، انہیں گزرے ہوئے اگلے مہینے 41واں سال ہو جائے گا. تو ظاہر ہے پھر یادیں، جس طرح یہاں تو میں آئی ہوں آپ لوگوں سے ملنے، لیکن ہم نے لاہور میں ایک فیض فیسٹیول ہم منعقد کرتے ہیں ہر سال. 2 سال نہیں کیا تو اگلی فروری میں 10واں ہوگا، اور وہ فروری کے مہینے میں ہوتا ہے جو ان کی پیدائش کا مہینہ ہے، اور وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. It has become almost a cultural, the biggest cultural festival of Lahore. اور کتنا پاپولر ہے وہ، کس طرح جوک لوگ آتے ہیں، سارے پاکستان سے بھی آتے ہیں، دنیا سے بھی آتے ہیں. ہم بلاتے ہیں انہیں، اور ظاہر ہے سیشنز ہوتے ہیں، 3 دن چلتا ہے، ڈرامے، ڈانس، شاعری، مشاعرہ، اپنا پوئٹری سیشنز، آرٹ سیشنز، ادب سیشنز، پولیٹیکل سیشنز، انوائرمنٹ سیشنز، جو مرضی آپ کہیں، ہر قسم کا سیشن ہوتا ہے جو کہ پولیٹیکل
اب اس وقت جو بن رہا ہے جس کی پلاننگ میں کر کے آئی ہوں، آج اگر آپ کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے کہ آج جو معاہدہ سائن ہوا ہے حماس کا اور اسرائیل کا، تو ظاہر ہے اسرائیل پیلسٹائن کا ایک وقت بدلنے جا رہا ہے، دیکھیں امید کریں. تو اسی لیے اب دیکھیں گے کہ پیلسٹائن کے اوپر ہم کیسا سیشن کریں جو ہم کرنا چاہ رہے تھے، کیونکہ فیض کی اور پیلسٹائن کی بہت ایک قریبی رشتہ تھا. وہ وہاں پہ 2-2.5 سال رہے یاسر عرفات کے ساتھ. اور یہ میں شیئر ایسے 2 منٹ میں کر لوں، آپ کتاب میں پڑھ لیجئے گا کہ مجھے موقع ملا کیونکہ آئی ایم اے برٹش نیشنل بیکاز آف مائی مدر برٹش پاسپورٹ. تو مجھے شوق تھا، شوق تو نہیں کہنا چاہیے، جنون تھا کہ مجھے الاقصی میں نماز پڑھنی ہے. تو میں فلسطین گئی اور وہاں جا کے میں یاسر عرفات کی قبر پہ کھڑی ہوئی اور میں نے وہاں فاتحہ پڑھی اور یہ کہا کہ وہ تو نہیں آ سکے تو میں آئی ہوں ان کی جگہ فاتحہ پڑھوں. تو ایک میری کلوزنس بھی ان کے ساتھ ہے، جو جہاں جہاں میں اپنے والد صاحب کے قدموں پہ جہاں جہاں وہ گئے ہیں میں گئی ہوں. سارا روس جو آپ روس کہتے ہیں، اس وقت روس نہیں تھا، اس وقت USSR تھا. تو میں اس وقت جناب قزاقستان، ازبیکستان، آذربائیجان، پتہ نہیں کتنے کتنے کر کے آئی ہوں. جہاں جہاں ان کے دوست رہتے تھے ان سب سے مل کے آئی ہوں. یہ ٹاکنگ اباؤٹ دا ایئر 1985. وہاں گئی، سری نگر گئی، اس جگہ کھڑی ہوئی، اس کمرے میں کھڑی ہوئی جس کمرے میں ان کا نکاح ہوا تھا. تو یہ کچھ میری ایک عجیب سی دیوانگی ہے کہ میں ان کی پیچھے 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 چلتی پھری تھی. بس مجھے ہے، بس کچھ پاگل پن ہے تھوڑا سا. تو ناروے بھی سنا تھے وہ ہے، مطلب یہ تو میرا جانا بڑا ضروری تھا. نیکسٹ، پھر جیسے کہ آپ کو پتا ہے لینن پیس پرائز انہوں نے جیتا. اس کی کہانی سن لیں. 16 سال کی تھی میں اس دن. انہیں ہارٹ اٹیک ہوا تھا اور یہ لیٹے ہوئے تھے باہر. ہمارا ایک چھوٹا سا ورانڈا تھا، اس میں لیٹے ہوئے تھے. تو اگر آپ کو سب کو جو ہے یہاں پہ تھوڑے سے سینئر لوگ انہیں پتا ہے وہ جو کالا فون ہوتا تھا کڑنگ کڑنگ والا، ہمارا وہ ساتھ ہی پڑا تھا. تو بجا، انہوں نے فون اٹھایا، ہیلو، اور ایک دم اٹھ کے بیٹھ گئے. بٹ میری ماں ڈر گئی، میں ساتھ ہی کھڑی تھی. انہوں نے فون بند کیا. فیض، اچھا وہ دونوں انگریزی بولتے تھے. فیض واٹ از اٹ؟ تو نہیں بول پائے. واٹ از اٹ، دا نوبیل پرائز؟ اینڈ ہی سیڈ نو، بگر دین دیٹ از دا لینن پیس پرائز. تو میں وہاں موجود تھی، میں کھڑی ان کو دیکھ رہی تھی. ان کے چہرے پہ وہ the calmness and the delight and the beauty on his face at that time that he had been awarded. اور اس کے بعد اب تو نہیں ہے، کافی سال پہلے جب میں نے پڑھنا شروع کیا کہ کن کن کو لینن پیس پرائز ملا ہے، تو میں حیران ہو گئی. that imagine the respect that he was given by all those people. پابلو پکاسو، پتہ نہیں کس کس کا نام تھا. میں جب روس گئی، والد جب میں ان سے ملتی تھی، جب یہ آتے تھے، آپ نے وہ کہانی سنی ہے جو میں نے ان کو دلیپ کمار کی کہانی سنا جی؟ خواتین جتنی بھی ہیں جن کو دلیپ کمار سے عشق تھا، مجھے تو تھا، تو یہ 14-15 سال کی ہوں گی. تو یہ ہندوستان جا رہے تھے، بمبئی جا رہے تھے. تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا ابا آپ کو دلیپ کمار ملیں گے؟ تو کہنے لگے پتہ نہیں، شاید ملیں گے. میں نے کہا میرے لیے آٹوگراف لے آنا. کہنے لگے اچھا لے آؤں. گئے، واپس آئے تو میں بھاگ جو گئے، ابو ڈیڈ یو میٹ دلیپ کمار؟ کچھ امپیرس سے ہو گئے. کہنے لگے ہاں. اچھا میرا آٹوگراف؟ بیٹا وہ ہمارا آٹوگراف مانگ رہا تھا، اس سے کیسے میں جب کئی سالوں بعد خود ممبئی گئی اور یوسف بھائی، میں ہم کو یوسف بھائی کہتے، یوسف بھائی سے ملی تو میں نے ایک کہانی سنائی. ان کو بہت ہنسے. وہ بہت عاشق فیض کے، بہت عاشق تھے، بہت ہنسے. کہنے لگے اچھا تو ہم سے لے لو نا آٹوگراف. میں نے کہا میں آپ سے مل کے جا رہی ہوں، اب مجھے آٹوگراف کی ضرورت نہیں. مارا تو اس کے سب پر. اور یہ جب وہ پاکستان آئے تو جب لاہور پہنچے وہ، تو پہلا گھر وہ ہمارے گھر آئے تھے تعزیت کرنے.
تو یہ اس قسم کی مزیدار باتیں ہیں جو میرے والد صاحب کے ساتھ میری تھیں. تو یہ لینن پیس پرائز. جی نیکسٹ. یہ دیکھیے آپ, یہ میرے 2 بیٹے ہیں جو اس وقت خود بیٹوں کے بیٹے ہیں, لیکن میرے والد صاحب اسی, اگر آپ کتاب لیں گے تو آپ خود دیکھیے گا کتنے پیار سے یہ خط انہیں لکھتے تھے, کیونکہ وہ زمانے ظاہر ہے صرف خطوں کے تھے یا پوسٹ کارڈ کے تھے. اور یہ جو میرا بیٹا ہے جو رائٹ سائڈ پہ بیٹھا ہے یہ 6 فٹ 6 انچ کا ہے. تو جب یہ چھوڑ کے گئے ہمیں 8 سال کے لیے 7 سال کے لیے, جب میری ایونٹ ہوتی ایگزائل ٹو بیروت, تو جب یہ واپس آئے تو وہ اس وقت لاہور کا ایئرپورٹ اتنا چھوٹا سا تھا جب آپ آگے جا سکتے تھے. تو بچوں کو بہت شوق تھا کہ نانا نانا نانا, تو بھاگے گئے. تو یہ گزر رہے, تو اتر رہے تھے, تو علی نے کہا نانا, مڑ کے دیکھا دیو کل ہوتا تھا. تو کہنا تم کون ہو؟ میں علی. حیران ہو گئے, اور انہوں نے سلیمہ سے یہ بات کی جو بہت پیاری بات تھی. کہنے لگے میں تمہارا بچپن, تم دونوں کا بچپن میرے سامنے سے نہیں گزرا, اب تمہارے بچوں کے بچپن بھی میں نہیں دیکھ پا رہا. تو یہ اس قسم کی زندگی میں ان کے اپس اینڈ ڈاؤنس تھے. بہرحال بہت پیار کرتے تھے. وہ جو چھوٹا والا ہے عدیل ہاشمی, جو ابھی آپ نے دیکھا پڑھتے ہوئے, وہ ان کے ساتھ چیس کھیلتا تھا اور ان کو ہراتا تھا اور بہت خوش ہوتے تھے. اینڈ آف کورس مائی مدر. جی نیکسٹ. یہ بھی ایک تصویر ہے جو بہت پیاری ہے ان کے ساتھ. This was just about a few months before he died. جی یہ وہ خط ہیں جو آپ دیکھیں گے, جو جنہوں نے آپ نے کتاب لی ہے, جو مجھے لکھے, کیونکہ اس کتاب میں آپ دیکھیے گا, کیونکہ I wanted to make it into a publication that could be read by everybody. So there are original letters in Urdu and then they are translated in English. تو اوریجنل لیٹر بھی ہے, وہ آپ پڑھ نہیں پائیں گے کیونکہ ظاہر ہے 30 40 50 سال پرانا ہے, تو اس کو پھر میں نے ٹائپ کروایا تاکہ آپ پڑھیے, اور اس کے ساتھ پھر انگلش کی ٹرانسلیشن بھی ہے, سو دیٹ یو کین ایوری باڈی کین ریڈ دا بک اٹسیلف. تو یہ چینج اگین. تو یہ ان کی ہینڈ رائٹنگ ہے بہت ساری خوبصورت. اور اس کے بعد پوسٹ کارڈ میرے بچوں کو, کیونکہ وہ باہر چلے جاتے تھے تو وہاں سے ان کا آنا مشکل, آنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. گھنٹوں آپ کو پتا ہے ٹرنک کالوں کے لیے ہم انتظار کرتے رہتے تھے, ٹرنک کال نہیں ملتی تھی. بٹ ہی واز سو پرٹیکولر اباؤٹ کیپنگ ہز کنیکشنز ود دا فیملی. کہاں سے خط نہیں آیا ہے اس کے اندر, اور لکھا ہوا ہے میں دمشق میں ہوں, میں فلانا ہوں. بچوں کو لکھا ہوا ہے, پیارے علی ہم اس وقت دمشق میں ہیں, یہاں صلاح الدین ایوبی کے 2-3 جملے انہوں نے لکھے ہوئے ہیں. So he kept the children informed where he was. اب میرے ساتھ تو خیر جو باتیں آپ نے پڑھی ہیں, جو پڑھ لیں گے, جو سنی ہیں آپ نے, لیکن he made sure that he kept the connection with his grandchildren. اچھا, میں انہیں انگریزی میں خط لکھتی تھی, وہ مجھے اردو میں خط لکھتے تھے. اور مجھے اس بات کا اب احساس ہوتا ہے کہ انہیں احساس تھا کہ انہیں اردو نہیں آتی, انہیں بالکل نہیں آتی, تو وہ اردو میں لکھتے تھے. لیکن اب میری اردو کو اتنی بری نہیں ہے. چینج. تو یہ وہ لوٹس کی ابھی بات ہو رہی تھی, جو ایک بیروت میں جب یہ گئے اور وہاں پہ انہوں نے اس لوٹس میگزین کو, ہی واز دی ایڈیٹر آف اٹ. اور یہ جیسے اس میں آپ دیکھیں گے کہ یاسر عرفات کے ساتھ ان کی بہت دوستی تھی. اور یہ پھر اس وقت جب پہلا انتفاضہ ہوا تو انہیں اطلاع دی گئی کہ بھاگو, تو یہ کار کی بوٹ میں بند کر کے ان کو بھگایا گیا, اور یہ ٹونسیا پہنچے اور وہاں رہے. جی نیکسٹ. اینڈ دس از آئی تھنک دا لاسٹ پکچر. جس طرح میں نے لکھا تھا, اور میں کہنا بھی چاہتی ہوں, کل بھی میں نے کہا تھا کہ اب اس وقت بھی میں یہ سمجھتی ہوں کہ فیض زندہ تھا, فیض زندہ ہے, اور فیض زندہ رہے گا. ایک گفتگو ہو رہی تھی جب یہ دونوں آفتاب اور نثار میری مت مار رہے سن, کبھی یہاں لے کے جا, کبھی ادھر, سارا موضوع پھرا کے میرا دماغ سے تھا. تو نثار کہتے ہیں now we will hold a Fez festival in Scandinavia. تیاری پڑھ لو.
پیاری پڑھ لو آ رہے ہیں اور ہم اس میں آپ کے ساتھ فل شامل ہوں گے, اس کو منائیں گے انشاءاللہ اور فیض کا نام زندہ رکھیں گے انشاءاللہ. بیٹی ہے جو بہت ہی پیاری بیٹی ہے, ہم ہی کب اس کو پیار کرتے ہیں, سب کے سب اس کو پیار کرتے ہیں. کیسے سب کو نہ آئے پیار اس پر, ہے وہی تو ہماری ڈکٹیٹر. پیار سے جو بھی جی چرائے گا وہ خوب اس سے مار کھائے گا. خیر یہ بات تو ہنسی کی ہے, ویسے سچ مچ وہ بہت اچھی ہے. پھول کی طرح اس کی رنگت ہے, چاند کی طرح اس کی صورت ہے. جب وہ خوش ہو کر مسکراتی ہے چاندنی جگ میں پھیل جاتی ہے. پڑھنے لکھنے میں خوب قابل ہے, کھیلنے کودنے میں کامل ہے. عمر دیکھو تو 8 سال کی ہے, عقل دیکھو تو 60 سال کی ہے. پھر وہ گانا بھی اچھا گاتی ہے, گرچہ تم کو نہیں سناتی ہے. بات کرتی ہے اس قدر میٹھی جیسے ڈالی پہ کوک بلبل کی. ہاں کوئی اس کو جب ستاتا ہے تب ذرا غصہ آ ہی جاتا ہے, پر وہ جلدی سے مان جاتی ہے. کب کسی کو بھلا ستاتی ہے. شگفتہ بہت مزاج اس کا, سارا عمدہ ہے کام کاج اس کا. ہے منیزہ کی آج سالگرہ, ہر طرف شور ہے مبارک کا. چاند تارے دعائیں دیتے ہیں, پھول اس کی بلائیں لیتے ہیں. باغ میں گا رہی ہے بلبل, تم سلامت رہو منیزہ گل. اماں ابا اور باجی بھی, آنٹیاں اور بہن بھائی بھی, آج سب اس کو پیار کرتے ہیں. مل کے بار بار کہتے ہیں, سو تو 1000 بار آئے, یوں کہو بے شمار بار آئے. لائے ہر بار اپنے ساتھ خوشی, اور ہم سب کہا کریں یوں ہی, یہ منیزہ ہماری بیٹی ہے. یہ بہت ہی پیاری ہے.